اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب، جہاں ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال کی مشہور کتاب حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم. آج ہم پہنچ چکے ہیں 11ویں باب کے آخری حصے میں، بچوں کا دینی جذبہ. وہ ننھے مجاہد اور کم عمر عالم جنہوں نے قرآن و حدیث کے ذریعے علم اور عمل کا ایسا چراغ جلایا جو قیامت تک رہنمائی کرتا رہے گا. تو آئیے دل کی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے ایمان افروز واقعات. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا حفظ حدیث. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان عابد اور زاہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھے کہ روزانہ ایک کلامی مجید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اسی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا، آنکھیں رات بھر جاگنے سے پترا جائے گی. بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے. کہتے ہیں میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنی قوت اور جوانی سے منتفع ہونے کی اجازت فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 20 روز میں ایک ختم کر لیا کرو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت کم ہے، مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی اجازت دیجیے. غرض اسی طرح عرض کرتا رہا، آخر میں 3 دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی. ان کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہے. چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تاکہ یاد رہے. مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آدمی ہے، کبھی غصہ اور ناراضی میں کسی کو کچھ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور مزاح میں کچھ ارشاد ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو. میں نے چھوڑ دیا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا ذکر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو. اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے غصے میں یا خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی. فائدہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس قدر زاہد عابد ہونے کے کہ کثرت عبادت میں ممتاز شمار کیے جاتے ہیں، پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی بہت زیادہ ہے. اگرچہ ہمارے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ان سے کہیں زیادہ ملتی ہے جس کی بہت سی وجوہ ہے، لیکن اس زمانے میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا حفظ قرآن. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہے جو اپنے زمانہ میں بڑے عالم اور بڑے مفتی شمار ہوتے تھے، بالخصوص فرائض کے ماہر تھے. کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں فتویٰ، قضاء، فرائض، قرت میں ان کا شمار چوٹی کے لوگوں میں تھا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت کم عمر بچے تھے، 11 برس کی عمر تھی. اسی وجہ سے باوجود خواہش کے ابتدائی لڑائیوں یعنی بدر وغیرہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہوئی. ہجرت سے 5 برس پہلے 6 سال کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو جیسے اور لوگ حاضر خدمت ہو رہے تھے اور حصولی برکت کے واسطے بچوں کو بھی ساتھ لا رہے تھے، زید رضی اللہ عنہ بھی خدمت میں حاضر کیے گئے. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا
تو عرض کیا گیا کہ یہ قبیلہ نجار کا ایک لڑکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی اس نے 17 صورتیں قرآن پاک کی حفظ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر مجھے پڑھنے کو ارشاد فرمایا، میں نے سورہ قاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پڑھنا پسند آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھیجنا ہوتے تھے وہ یہود ہی لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے جو خط و کتابت ہوتی ہے اس پر مجھ کو اطمینان نہیں کہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہو تو یہود کی زبان سیکھ لے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صرف 15 دن میں ان کی زبان عبرانی میں کامل ہو گیا تھا، اس کے بعد جو تحریر ان کو جاتی وہ میں ہی لکھتا اور جو تحریر یہود کے پاس سے آتی وہ میں ہی پڑھتا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بعض لوگوں کی سریانی زبان میں خطوط لکھنا پڑتے ہیں، اس لیے مجھ کو سریانی زبان سیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھ لی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ۔ سید السادات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے موافق رمضان سن 3 ہجری میں ہے۔ اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینوں کی ہوئی۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہے۔ ابو الحورا رحمہ اللہ ایک شخص ہے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ ہا ہا فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، اور میں نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وطر میں پڑھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت۔ ترجمہ: اے اللہ تو مجھے ہدایت فرما من جملہ ان کے جن کو تو نے ہدایت فرمائی، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تو نے عافیت بخشی، اور تو میرے کاموں کا متولی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا متولی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا کہ تو جو چاہے تے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور جس کا تو والی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تیری ذات بابرکت ہے اور سب سے بلند ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ گیا ہوں۔ نہایت حلیم مزاج تھے اور پرہیزگار۔ مسند احمد میں متعدد روایات ان سے نقل کی گئی ہے، اور صاحب تلقیح نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے جن سے 13 حدیثیں روایت کی جاتی ہے۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس وقت کی اتنی احادیث کا یاد رکھنا اور نقل کرنا حافظے کا کمال ہے اور شوق کی انتہا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو 7 برس تک دین کی معمولی سی باتیں بھی نہیں بتاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن میں علمی مشعلہ۔ سید السادات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔
برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہے، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم سورہ ہود آیت 41 پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے، اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھی، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ فائدہ: اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بکثرت ہے کہ بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے، اور یاد رکھے محبوب بن ربیع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جن کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے ہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میری منہ پر کی۔ ہم لوگ بچوں کو واہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے قصے ان کو سنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائے اور بجائے جن بوت سے ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائے اور اللہ کی ناراضی کی اہمیت اور ہیبت دل میں پیدا کرے تو دنیا میں بھی ان کے کارآمد ہو اور آخرت میں تو مفید ہے ہی۔ بچپن کا زمانہ حافظہ کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو نہ وقت خرچ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا، اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادے صاحب سے مخفی فارسی کا بھی معتد بھی حصہ، بوستان، سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں، کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی کا یہ ثمرہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے، چونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہو۔ اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسہ کے اسباق کا تھا، اور عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمے رہے، بلکہ مخصوص طلبہ کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے، اگر وہ مطلب صحیح ہوتا ہے
تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور بتانے کے قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے قوا اور ہمت اب کہاں سے لائی جائے۔ اللهم اجعلنا من أهل العلم والعمل وارزقنا حفظ القرآن والسنة وحسن الاقتداء بالصحابة والتابعين آمین۔ آج کا سوال، کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے اتنی ہی محبت سکھاتے ہیں جتنی صحابہ کے بچوں کو تھی؟ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے تاکہ اگلی ویڈیو، اگلے باب کی نیکیوں کی رغبت سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔